جی قرآن مجید میں نے آپ کو بھیج دی، فائلیں نکال لیں اس کو اپنے موبائل پر۔ یہ سورہ لقمان ہے، کچھ نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ یہ جو صفحہ نا یا بنیا یہاں سے شروع ہو رہا ہے وہ کھولیں۔ جی کھول لی سب نے؟ ٹھیک ہے۔ سورہ لقمان قرآن مجید میں 21ویں سپارے میں حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں اپنے بیٹے کو، اللہ نے ہمیشہ کے لیے قرآن مجید میں محفوظ کر دی۔ ہاں جی، یا بنیا پڑھے محمود، ٹھیک ہے، اے میرے بیٹے، انہا بے شک وہ، ان تکو، ان کا مطلب اگر، ان اگر، تکو ہو، مسقال حبتن، مسقال کہتے ہیں بڑی چھوٹی سی چیز کو، ٹھیک ہے، دانے کے برابر، حبت کہتے ہیں دانے کو، حبت دانہ، اور مسقال بہت ہی کم مقدار میں، بہت ہی ذرہ، کسی دانے کے برابر، من سے، خردلن رائی، رائی جانتے ہیں نا، بہت چھوٹی سی چیز ہے جس سے بہت چھوٹے دانے ہوتے ہیں، یعنی اے میرے پیارے بیٹے اگر کسی دانے کے برابر رائی کے بھی فتکن، پھر وہ ہو، فا پھر تکن وہ ہو، فی صخرتن، فی میں، صخرتن چٹان، او یا، فی السماوات آسمانوں میں، او یا فی الارض زمین میں، یاتی لے آئے گا، بہا اس کو اللہ، ان اللہ بے شک اللہ، لطیف خبیر بہت باریک بین اور خبیر خبر رکھنے والا۔ یہ رضوان کیا مطلب ہے اس کا؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جتنا بھی چھوٹے سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، چاہے رائی کے دانے کے برابر، تو وہ اللہ کے ہاں محفوظ رہے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، چاہے کسی چٹان میں ہو، چٹان کی کھو کے اندر ہو، کسی گھاٹی میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، جہاں بھی ہو وہ محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ اس کو پیش کر دے گا تمہارے سامنے۔ اس کو کہا گیا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ایک اور صورت میں خَيْرٍ يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا مطلب، اس میں کوئی مشکل لفظ ہے، صخرہ چٹان، حبہ دانہ، خردل رائی، مسقال بہت باریک چھوٹا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی آیت پڑھیں، نبراس صاحب پڑھیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، یا اے میرے بیٹے، اقیم قائم کرو، جی ملائیں گے تو وصبر الگ پڑھیں گے تو اسبر، ہمت کے کاموں سے، یعنی بڑے کاموں میں سے ہے کہ اے بیٹے نماز قائم کر اور اچھی بات کی تلقین کر، بری بات سے منع کر، اور یہ جو عمل ہے اچھی بات کی تلقین اور بری بات سے منع کرنا، اس میں تکلیف پہنچے گی، ٹھیک ہے، یہ لوگ پسند نہیں کرتے اس بات کو، اس میں لازمی بات ہے تکلیف پہنچے گی، تو اس پہ صبر کر، اور یہ صبر کرنا اور یہ تکلیف برداشت کرنا بے شک یہ بہت ہی بڑا کام ہے، معمولی نہیں ہے۔ یہاں پہ امر کا لفظ جو ہے عام طور پر اردو والے دھوکہ کھاتے ہیں، امر کا لفظ جو عربی میں حکم کے لیے بھی آتا ہے، نصیحت کے لیے بھی آتا ہے، تلقین کے لیے بھی آتا ہے، ترغیب کے لیے بھی آتا ہے، تو امر بالمعروف نہیں، ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ڈنڈے سے حکم کرنا، اس کا مطلب ترغیب دینا، تلقین کرنا، نصیحت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا صفحہ کھولیں اسی کا، وَلَا تُسَاعِرْ، جی عبدالغفار آپ پڑھیں، وَلَا، وا اور، تُسَاعِرْ تو پھلا، خدہ کا اپنا رخسار، یہ اس کا کیا مطلب ہے
کہ لوگوں سے تو نفرت نہ کر، اعراض نہ کر، ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے مسئلے نہ پیدا کر۔ یعنی تکبر نہ کر۔ تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا۔ گدھے کی آواز، ٹھیک ہے، بس یہاں تک۔ تو اس میں پہلی نصیحت کیا ہے؟ عاجزی سے رہنا، دوسروں کے لیے اچھا رویہ اختیار کرنا اور دوسروں سے اچھا معاملہ کرنا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، یعنی تکبر سے بچنا۔ اور آگے پھر اس کی وضاحت ہے کہ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اپنی چال میں بھی میانہ روی اختیار کرنا، یعنی اپنے معاملات میں میانہ روی اختیار کرے اور اپنی آواز کو پست رکھے، یعنی اونچی آواز جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ درمیانی آواز جتنی ضرورت ہو، خام خواہ کی جو اونچی آواز ہے، یہ اس کو گدھے کی آواز کہا گیا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ عام بات ہے، یعنی خام خواہ اونچا بولنا پسند نہیں کیا گیا۔ ضرورت ہو تو اونچا بولا جائے، ورنہ اس کو اللہ نے گدھے کی آواز کہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ 2 صفحے ہیں آج کے، اس میں کوئی مشکل لفظ ہے تو پوچھ لیں۔ یہ سورہ لقمان کی کچھ آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے امتحان میں ہم پڑھ چکے ہیں چھوٹی صورتیں، اور پھر سورہ بقرہ کی پہلی آیات، پھر سورہ آیت الکرسی، پھر سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی سورہ حجرات، اور سورہ مومنون بھی پڑھی نا، وہ فرقان، کہ نہیں وہ نہیں پڑھی ابھی، اور یہ ہے سورہ لقمان کی کچھ آیتیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فرقان کی کچھ آیتیں پڑھیں گے تو آپ کا یہ کورس پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ؟ جی اسامہ صاحب، آپ لیٹ آئے ہیں، نماز پڑھ لی؟ صحیح، ٹھیک ہے جی، کوئی مشکل نہیں۔ نبراز صاحب، محمود صاحب جی، گریٹ، واقعی صحیح، ترجمہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشکل الفاظ کو یاد کر لیں، یہ حل ہے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم فعل ماضی پڑھ چکے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربی میں 2 ہی فعل ہوتے ہیں، فعل ماضی اور مضارع، ٹھیک ہے۔ ماضی کے ہم نے دیکھا تھا 3 وزن ہیں، 3 سانچے ہیں، فعلا، فاعلا اور فاعولہ، دیکھا نا سانچہ، وزن، یہ اب جانتے ہیں آپ اچھی طرح کہ مادہ کیا ہوتا ہے، وزن کیا ہوتا ہے، اور سیگا کیا ہوتا ہے۔ وہ سانچہ جس میں ڈالتے ہیں خام مال کو، وہ وزن ہے، اس سے ایک شکل بنتی ہے جس کو سیگا کہتے ہیں۔ تو ماضی کے 3 سیگے ہیں، فعلا، فاعلا اور فاعولہ، ان 3 وزنوں پر ماضی کے سارے ورب جو ہیں، فعل جو ہیں، وہ آ سکتے ہیں۔ فعل مضارع سے مراد حال اور مستقبل، یعنی 2 ہی فعل ہیں، حال کے لیے الگ فعل نہیں ہے عربی میں۔ فعل حال کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور مضارع مستقبل کے لیے بھی۔ کیسے ہم ترجمہ کریں گے؟ سیاق و سباق کے مطابق، کانٹیکسٹ دیکھ کے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اب نعبد فعل مضارع ہے، اس میں ہم یہ ترجمہ نہیں کر سکتے یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کرتے ہی ترجمہ بنے گا، یا مدد مانگتے ہیں، مدد مانگیں گے ترجمہ نہیں بنے گا۔ تو نعبد، نستعین دونوں فعل مضارع ہیں، وہاں پہ ہم نے دیکھا ترجمہ ہم فعل حال میں کرتے ہیں، تو اس کا ترجمہ فعل حال کے اندر بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل کے اندر بھی۔ تو یہ آپ کا سیاق و سباق بتائے گا، کانٹیکسٹ بتائے گا کہ ترجمہ کس طرح کرنا ہے، حال میں یا مستقبل میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو، جسے ہوتا ہے نا فعلا، 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 اس کے بھی 3 شکلیں بنتی ہیں، 3 سانچے ہیں، اس کے بھی 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو۔ عام طور پر پہلے 2 زیادہ استعمال ہوتے ہیں، تیسرا کم استعمال ہوتا ہے، یفعلو اور یفعلو، یہ اس کے وزن ہے جو اوپر لکھے ہیں۔
اچھا اس کی پہچان نوٹ کریں کہ اگر پہچان نہ ہو کہ یہ فعل مضارع ہے یا نہیں، تو یہ 4 حروف ہیں حمزہ، تا، یا، نون. کسی لفظ کے شروع میں اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوگا عام طور پہ، یعنی 90% امکان یہی ہوگا کہ فعل مضارع ہوگا. اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے بنا لیا اتینا. یہ یاد رکھنے کے لیے اس کا مطلب کوئی نہیں ہے، یاد رکھنے کے لیے ہے اتینا. اتینا کا مطلب حمزہ، یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یاد ہے، پتہ نا، تا، یا اور نون، ان چاروں میں سے کوئی ایک اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے. عبداللہ معظم پریشان ہو آج؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ ابھی تو مشکل کی طرف ہم نے جانا ہے. اتینا، حمزہ، تا، یا، نون. دیکھیں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، نون آ رہا ہے نا، نعبدو فعل مضارع ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نون آ رہا ہے، نستعین فعل مضارع ہے. تو یہ بڑی آسان پہچان ہے، ان چاروں میں سے اگر کوئی بھی ایک لفظ آ جائے تو وہ فعل مضارع ہوگا عام طور پر. ٹھیک ہے جی. 3 وزن ہیں، یفعلو، یفعلو اور یفعلو. اور پہچان یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف آئے گا شروع میں. یاد رکھنے کے لیے ہم نے بنایا ہے اتینا، حمزہ، تا، یا، نون. کسی طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بعض لوگ جو اس کو یتان بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی بن سکتا ہے، یتانی. اتینا ذرا زیادہ آسان ہے، تو کسی طرح بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ 4 حروف یاد رکھنے کا طریقہ. اگر حمزہ آ رہا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں. ٹھیک ہے، جیسے آبدو، وہ تو نابدو ہے نا، وہاں پہ ہم عبادت کرتے ہیں، تو آبدو میں عبادت کرتا ہوں. اگر تا آ رہا ہے تو ترجمہ ہوگا تو یا تم یا آپ یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تعبدو تم عبادت کرتے ہو. اور اگر یا آ رہا ہے تو ترجمہ ہوگا وہ، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے. اگر نون آ رہا ہے ترجمہ ہوگا ہم، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ بھی عام طور پر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے. حمزہ کا مطلب میں، اور تا کا مطلب تو یا تم، اور نون کا مطلب ہم. جیسا یہ افعلو میں کرتا ہوں، تفعلو تم کرتے ہو، یفعلو وہ کرتا ہے، نفعلو ہم کرتے ہیں یا کریں گے. یہ 4 حروف اور ان کے میننگ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کو ترجمہ کرنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. حمزہ کا مطلب میں، تا کا مطلب تو یا تم، نون کا مطلب ہم، اور یا کا مطلب وہ. اگر یہ 4 یاد رہیں تو قرآن مجید میں بے شمار فعل مضارع استعمال ہوئے ہیں، اور آپ کو کم از کم آدھا ترجمہ تو آ جائے گا نا کہ میں ہے یا تم ہے یا تو ہے یا وہ ہے. کیوں رضوان صاحب اتفاق کرتے ہیں آپ؟ بغیر کسی وجہ کے نہیں کرنا اتفاق. جی یہاں تک بات کلیئر ہے؟ ہاں کیا حمزہ، حمزہ کہیں سے، حمزہ کا مطلب میں. یعنی اگر یہ پہلے بھی بتاتا ہوں، اگر یہ ایسے ہے تو پھر یہ الف ہے، پھر یہ حمزہ نہیں ہے، پھر یہ شامل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو حمزہ اس طرح بھی آ سکتا ہے بغیر الف کے، یہ بھی حمزہ ہے. اور اس طرح بھی آ سکتا ہے اس کے اوپر حمزہ ہو، یا اس کے اوپر زبر ہو، یا کوئی اور حرکت ہو. اسامہ حرکت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، زیر، زبر، پیش، جزم، شد، مد وغیرہ کو حرکات کہتے ہیں. اس کا واحد ہے حرکت، اعراب نہیں ہے. یہ اردو میں اعراب کہتے ہیں، عربی میں حرکات. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے جی، آتے ہیں ہم اسی گردان کی طرف. جیسے ہم نے دیکھا نا فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، وہ ماضی کی گردان. یہ بنے گی یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. ایک مرد، یہ دیکھیں یہ مذکر کے لیے اور غائب کے لیے ہے. اور یفعلانی تثنیہ، وہ 2 مرد کرتے ہیں یا کریں گے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. تفعلو تو ایک عورت مؤنث کے لیے، تو کرتی ہے یا کرے گی. تفعلانی تم 2 کرتی ہو یا کرو گی. اور یفعلنا تم سب وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی. یہ سیغہ اس میں بہت مشکل ہے، یکدم سے بدل جاتا ہے، اس لیے اس کو یاد رکھنا بہت احتیاط کی ضرورت ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. ٹھیک ہے، اسی وزن پہ نہیں آگے جا رہا ہے، بدل گیا یہاں پہ. کس کے؟ یفعلنا، یفعلنا.
یفعلنا. جی کیا پریشان کیا ہو رہے ہیں؟ نہیں آئے گا، آگے آئے گا. وہ کے لیے ہے، وہ آگے آئے گا. ٹھیک ہے جی. یہ غائب کے لیے تھا، تھرڈ پرسن کے لیے، وہ کے لیے. وہ کرتا ہے یا کرے گا، وہ دو کرتے ہیں یا کریں گے، وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے. اور وہ کرتی ہے یا کرے گی، وہ دو کرتی ہیں یا کریں گی، وہ سب کرتی ہیں یا کریں گی. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اس کو بھی ویسے رٹر لگانا پڑنا ہے. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. آگے حاضر کے لیے جو بندہ موجود ہے، حاضر ہے، سیکنڈ پرسن. تفعلو تو کرتا ہے یا کرے گا، تفعلانی تم دو کرتے ہو یا کرو گے، تفعلونا تم سب کرتے ہو یا کرو گے. اگر میں کہوں یعملونا وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، اور اگر میں کہوں تعملونا تم سب کرتے ہو یا کرو گے، نعملونا ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. تفعلینا اب ایک مؤنث تو کے لیے، تفعلینا یہ بھی بدل گیا بالکل. تفعلینا تو کرتی ہے یا کرے گی، تفعلانی یہ تینوں صیغے کامن ہے. نظر آ رہا ہے؟ تینوں کامن ہے. کیسے ترجمہ کریں گے؟ آگے پیچھے دیکھ کے سیاق و سباق سے کس کی بات چل رہی ہے، مرد ہے، عورت ہے، ٹھیک ہے، غائب ہے، حاضر ہے. یہ تینوں صیغے کامن ہے، تفعلانی، تفعلانی، تفعلانی. ترجمہ کرتے وقت دیکھنا پڑے گا احتیاط سے آگے پیچھے کہ مرد کی بات ہو رہی ہے، حاضر کی ہو رہی ہے، غائب کی ہو رہی ہے، اس کے مطابق ترجمہ آئے گا. تفعلانی تم دو کرتی ہو یا کرو گی، تفعلنا تم سب کرتی ہو یا کرو گی. یہ یفعلنا تھا وہ کے لیے، یہاں تفعلنا. افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، اور نفعلو تثنیہ کے لیے بھی اور جمع کے لیے بھی، ہم کرتے ہیں یا کریں گے، اور جمع کے لیے بھی ہم کرتے ہیں یا کریں گے. ٹھیک ہے. عامر اس کو دوہرا دو ذرا. یہ بھی کامن ہے، یہ بھی کامن ہے. جی یا کریں گے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے، دونوں طرح ترجمے ہوتے ہیں. اب یہ عورت ہے، وہ ایک عورت. اب دیکھیں یہاں یہ مؤنث کے لیے ہے، یہاں یہ مذکر کے لیے. کانٹیکسٹ بتائے گا، سیم صیغہ ہے، کانٹیکسٹ بتائے گا، سیاق و سباق بتائے گا کہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے. ہاں جی ہاں جی. یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو. یہ دونوں تفعلو آ رہا ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں شاہد صاحب یہ بالکل صحیح ہے. اس کو ہم کانٹیکسٹ سے پہچانتے ہیں کہ یہاں پہ مذکر کا کرنا ہے وہ کا، یا تو کا کرنا ہے مذکر کا. جی جی کرتی ہے نہیں کرتا ہے. جی ہم کرتے. ٹھیک ہے. یہ تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہے، افعلو نفعلو. ٹھیک ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، افعلو نفعلو. وہ آسان ہے، وہ آسان ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، یہ ایک دن میں سمجھ نہیں آئے گا. یہ اس پورا ہفتہ ہم نے یہی پڑھنا ہے. یہ ہمارا آخری سبق ہے گرامر کا، اس کو بھی پڑھیں گے پورا ہفتہ. آدھا سمجھا، کیونکہ یہ صیغے بے شمار ہیں قرآن میں، بے شمار. دیکھیں سورہ آپ شروع کریں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون. کون سا سیغہ ہے؟ یؤمنون.
وہ یؤمنون الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون، پھر یہی و یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، بھئی یہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے ینفقون، یعلمون تعلمون، وہ یہ تو عام مشہور ہے نا، تو تراویح میں وہ جو ہے نا حافظ بس یعلمون تعلمون پڑھتے ہیں ان کا کچھ سمجھ نہیں آتی یعلمون تعلمون، تو یہ یعلمون تعلمون تو مشہور ہے، یعلمون کہ وہ سب جانتے ہیں، ہاں یعلمون وہ سب جانتے ہیں اور تعلمون تم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا دیکھیں اس کی مثالیں، فار ایگزامپل یفعل نا، یفتح، یفتح مطلب کھولنا، فتح یفتح، یفتح یفتحانی یفتحونا، تفتح تفتحانی یفتحنا، ٹھیک ہے؟ پھر تفتح تفتحانی تفتحونا تفتحینا تفتحانی تفتحنا افتح نفتح، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، اس کو ٹرائی کریں، جی ڈاکٹر صاحب ٹرائی کریں اس کو، یذهب، اس کو دیکھیں اور بنائیں اس کے مطابق، تذهب، یذهبنا، یہاں بدل جائے گا یذهبنا، تذهب تذهبون تذهبین تذهبنا، اذهب نذهب، اذهب میں جاتا ہوں، نذهب ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ یسمع، جی کون نعمت کرے گا؟ عبد الغفار کرے گا، تسمع تسمعانی تسمعون تسمعنا نسمع، اس کا مطلب سننا، اسمع میں سنتا ہوں، نسمع ہم سنتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا دوسرا اس طریقے سے بھی آ سکتے ہیں، یفعلو کے وزن پہ، جس طرح 3 وزن ہے، یضربو یحسبو، یہ اس کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے؟ شعیب بنائیں یضربو، ہاں یہ سارے بنائیں، یضربو نہیں، اب یضربو نہیں بھول جائیں، اب ذرے کے نیچے زیر آ گئی، اس وزن پہ یضربو یضربانی تضربو یضربنا تضربو تضربونا تضربنا اضربو نضربو، ٹھیک ہے جی؟ ہاں عام طور پہ یاد کرواتے ہیں نا گردان، ضربا یضربو، اس سے کرواتے ہیں، یا فعلا یفعل سے کرواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو طرح سے یاد کرواتے ہیں، فعلا ماضی کا صیغہ فعلا، اور مضارع کا یفعل، فعلا یفعل یا ضربا یضربو۔ اچھا یہ ایک بڑی اس میں مشکل بات ہے کہ لازمی نہیں ایک ہی وزن پہ بنے، جیسے نا فعلا یفعل، ضربا، اب اس کے وزن سیم آ رہا نا، فعلا ضربا، لیکن مضارع میں بدل گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لازمی نہیں ہے کہ فعلا کے وزن پہ جو ماضی میں آ رہے ہیں، ہاں وہ مضارع میں بھی اسی طرح ہوں گے، نہیں، مضارع کے وزن مقرر ہیں، اب فعلا یفعل ہونا چاہیے تھا ضربا یفعل، یضربو یضربو اس وزن پہ، لیکن نہیں، یہ ہے یضربو، اس لیے یہ یاد رکھنا پڑتا ہے ہمیشہ، اس لیے کہ رٹا لگانا پڑتا ہے کہ ان کا ماضی اور مضارع کیا ہے، کیونکہ بدل جاتے ہیں، ضربا یضربو۔ تو فعل کو یا لفظوں کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس طریقے سے یاد رکھتے ہیں، ضربا یضربو، فتح یفتح، ٹھیک ہے؟ سامع یسمع، کرم یکرم، اس طرح، تاکہ پھر ہمیشہ پھر یاد رہتا ہے کہ اس کا وزن لازمی نہیں کہ میچ کرے ان پہ۔ اب دیکھیں فعلا ضربا نصرا، ایک ہی وزن آ رہا نا، تو ہونا چاہیے تھا ناصرا ینصرو ہونا چاہیے تھا، یہ بن گیا ینصرو، ناصرا ینصرو، اور یہاں ضربا اگر اس پہ آتا تو یضرب ہونا چاہیے تھا، یہ بن گیا یضربو، اس لیے یہ چینج ہوتے ہیں، یعنی جو ماضی میں ہے لازمی نہیں کہ اسی طریقے سے آگے بڑھے، مضارع میں چینج ہو جائیں گے، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے، یاد رکھنا پڑتا ہے۔ سامع یسمع، غلبا یغلبو،
اب غالبہ بھی فعلا کے وزن پہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہاں پہ زیر آ گئی ہے، یضرب کے وزن میں زبر نہیں آئی. کاروما یکرمو یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، یہ والا وزن جو ہے یہ دو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ والے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی آ گیا گل تسی غالب آ گئے چھا گئے ہوئے کہنے چھا جانا یوسف صاحب چھا گئے ہیں جی جی غالب آ گئے جی. ٹھیک ہے جی، اب پوچھیں کوئی سوال، آپ پڑھیں اس کو. دیکھیں یہ وہ میں نے آپ کو بھیجی ہے نا بک، انہوں نے اس کا پرنٹ لے لیا، اس کے اندر یہ موجود ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے، یہاں کچھ میں نے اضافی چیزیں لکھی ہیں، اس کے اندر یہ گردان موجود ہے. یہ وہ بک ہے جو میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے، اسامہ نے اس کا پرنٹ لے لیا. نہیں اچھا آپ نے پڑھ لیا، اب اس کا بنائیں. اذهبوا جی ماشاء اللہ ویری گڈ، آپ بنائیں، اس کا بنائیں. یفتح یفتح ہا ہے یفتح، یہ دیکھیں یفتح تفتح 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 تفتحانی یفتحنا تفتح تفتحانی تفتحونا تفتحینا تفتحینا تفتحنا 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 افتح نفتح. ٹھیک ہے جی، افتح نفتح. اس کی تصویر لے لیں، بک میں تو ہے لیکن اس میں کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی ہیں، اس کی تصویر لے لیں. بھیج دیا آپ نے؟ چلے بس ٹھیک ہے، چلیں جی ٹھیک، کل اس کو ہم پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. ہاں جی رانا صاحب کہڑے؟ رانا نبراز سے بڈھا ہو گیا ہے اچھا وہ اپنی داڑھی کے بال بھی دکھانا ہے، کہنا ہے بڈھا ہو گیا. اگر کسی نے شک کیا تو کہنا دیکھ لو نبراز دکھا دو یار، بال دکھا دو بس یہ ایسے ہی ہوتا ہے. جب ہم آئے تو یہ بالکل شاید 1-2 سال کا تھا، تو کھیلتے تھے گلی میں، ہمارے گھر بھی ادھر بھی بس. اب ان کے بچے آتے ہیں عبداللہ شاید 1-2 سال بعد اس سے پیدا ہوا، یہ تھوڑا سا بڑا ہے اس سے. اچھا حدیث نکالیں اگلی. پچھلی دفعہ حدیث نمبر 23 پڑھی ہے رضوان، جو 24 نکالیں، آپ کو بھیجی ہوئی میں نے ساری. جی حدیث نمبر 24 محمود پڑھیے. ٹھیک ہے جی، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. یہ ہم آج تو ناراضگی کہتے ہیں، ناراضگی غلط لفظ ہے، آپ یہ شک میں پڑھ گئے ہوں گے ناراضی کیوں لکھا ہے، اس کی اصل لفظ ناراضی ہے. تو رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضی والد کی ناراضی میں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بلال کیا مطلب ہے؟ والد کو فرمان برداری کی ہے.
والد کی فرما برداری کی جائے، اگر اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی تو گویا آپ نے رب کو ناراض کیا۔ ماں کے بارے میں میں کہ حدیثیں تو بہت ہیں، چلو والد کے بارے میں بھی حدیث آ جانی چاہیے۔ ہاں وہ تو ہے، دروازہ نہیں ملتے، اور یہ اس کی رضا اور اس کی رضا بھی نہیں ڈھونڈتے ہیں، رب کی رضا بھی نہیں ڈھونڈتے، تو یہ بڑا اہم ہے۔ نہیں یہ امبیلنس ہو گیا ہمارے معاشرے میں نا، امبیلنس ہو گیا۔ والدین دونوں امپورٹنٹ ہیں، ہمارے معاشرے میں صرف ماں ہی ماں رہ گئی ہے، والد بیچارے ویسے زندہ ہی دفن کر دیتے ہیں، تو یہ غلط۔ ہاں وہ دیکھو نا وہ گھر سے نکالا وہ ٹھیک ہے جی، اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں، سارے اردو کے لفظ ہیں، صرف ساخیتہ کے لفظ ہے، اس کا مطلب ناراضگی، ساخیتہ ناراضگی، اور نہیں وہ اور یہ توئے کے ساتھ۔ اگلی حدیث کھولیں، حدیث نمبر 25 جی، ادیان پڑھیں۔ من کا مطلب جو، ستارہ پردہ پوشی، مسلمان ستارہ اللہ پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی یوم القیامہ، قیامت دن۔ سارے آسان لفظ ہیں، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے۔ تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں، الٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں لوگوں کی برائیاں، لوگوں کی غلطیاں، کسی کی غلطی بس پتہ لگ جائے صحیح، بس اس کے بعد پورے محلے میں وہ تینوں پتہ ہے، مقبول صاحب تمہیں پتہ کہ نظام تمہیں پتہ ہے وہ جناب 20 بندوں کو بتایا جائے، ایک غیبت کا یعنی عذاب ڈھونڈیں گے، اور پھر دوسرا جو ہے اللہ کی ناراضگی اس حدیث کے تحت ہوگی۔ تو یہ چھپانا چاہیے کسی کا عیب، کسی کا، ہر انسان عیبوں کا مجموعہ ہے، فرشتہ کوئی بھی نہیں ہے، جتنا بھی نیک سے نیک کیوں نہ ہو، کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے اندر ہوگا، لازمی بات ہے۔ یہ ہے کہ کسی میں تھوڑے ہوں گے، کسی میں کم ہوں گے، اس لیے بندہ دوسرے کا عیب بتانے سے پہلے کیا کرے، اپنے عیب دیکھ لے کہ جب میں دوسرے کا بتانے لگا ہوں کیا میں اس سے محفوظ ہوں، اگر میں محفوظ ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرے اور دوسرے کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کو بھی محفوظ فرمائے۔ من جو ستارہ چھپائے، مسلمان کسی مسلمان کی پردہ پوشی، ستارہ چھپائے گا اللہ اس کی گناہوں کو یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اچھا یہ بڑا ہی امپورٹنٹ، جتنا میں دین کے لٹریچر کو جتنا پڑھتے چلے جائیں نا، اتنا یہ بات کھلتی چلی جاتی ہے کہ اللہ کی رضا کا راستہ انسانوں سے گزرتا ہے، انسانوں کو ناراض کر کے، انسانوں کو تکلیف دے کے، انسانوں کو دکھ پہنچا کے، انسانوں سے مسائل پیدا کر کے آپ اللہ کو حاصل نہیں کر سکتے، نیور، بالکل یہ ممکن نہیں۔ آج میں نے عجیب ایک واقعہ پڑھا سعودی عرب کا، صبح سناؤں گا فجر میں، کس نے سننا تو صبح آئیے گا وہ ایسے انسانوں کی اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی، انسانوں کی خدمت، انسانوں سے محبت، اللہ پھر کس طرح نوازتے ہیں گناہ گار کو۔ تو یہ دو حدیثیں آج کی قصص النبیین کھولیے، کون سا صفحہ ہے جی؟ 15 رویا ابراہیم پڑھ لیا تھا، 15 الکعبہ، جی الکعبہ، ٹھیک ہے جی، محمود صاحب شروع کریں، پیج نمبر 23۔ ذہبہ دیکھیں فعل ماضی ہے، فعلا کے وزن پہ، ذہبہ، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو، ذہبنا، اور پھر اس کا مضارع یذہبو، یہ ہم نے لکھا ہوا ہے، اس کا مضارع یذہبو، جی۔ این یبنیا، این یبنیا بیتن للہ، للہ یعبدون، واہ تو نہیں ہے اس میں، واہ کہاں سے آیا؟
ہاں آپ زیادہ ماہر ہو گئے، ایڈ کرتے ہیں اپنے پاس سے لفظ. جی کچھ کریں، ترجمہ کریں، ٹرائی کریں. ہم نے ابھی ترجمہ کیا جانا، اس کا مطلب آپ نے الٹ کر دیا. ابراہیم گئے اور کچھ عرصے کے بعد لوٹے. آدھا کا مطلب واپس آئے یا لوٹے. اور ارادہ کیا ان کے یبنیہ بنائیں، تعمیر کریں، ایک گھر اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے. بیوت نہیں، بیوت، بے پہ پیش ہے، بیوت. وکانت البیوت بیوت کثیرتن، اور گھر تھے بہت زیادہ تھے، گھر تو بے شمار تھے. وما کانا، اور وا اور ما نہیں، کانا تھا، بیتن للہ اللہ کے لیے کوئی گھر، یعبدون فیہ اللہ جس میں صرف اللہ کی عبادت ہو. جی نبراس آگے پڑھیے. این یبنیا، کہ وہ بنائیں، بیتن للہ، اپنے والد کے ساتھ، یعنی بیٹے نے بھی ارادہ کیا کہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ یہ گھر تعمیر کریں. ہاں لائے یا نقل کیے، مطلب شفٹ کیے. یعنی ابراہیم اور اسماعیل دونوں وہ پتھر لائے پہاڑوں سے، من الجبال، پہاڑ کی، جبل کی جمع ہے جبال. یبنی الکعبہ بیدہ، اور ابراہیم اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھ سے تعمیر کر رہے تھے. اب دیکھیں یبنی، شعیب کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، یا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بڑی اہم بات وہ آپ یاد رکھیں کہ اگر فعل مضارع کے ساتھ کانا آ جائے، اب کانا آ گیا نا، ہم نے پڑھا تھا، اگر فعل مضارع کے ساتھ کانا آ جائے تو وہ پھر پاسٹ کنٹینیوس بن جاتا ہے، فعل مضارع نہیں رہتا وہ. اگر فعل مضارع کے ساتھ کانا آ جائے، اس کو کہتے ہیں اردو میں ماضی استمراری، انگلش میں پاسٹ کنٹینیوس، تو پاسٹ کنٹینیوس میں جائے. اب اس کا ترجمہ ہم کریں گے کہ ابراہیم بنا رہے تھے. یہ نہیں کہیں گے ابراہیم بناتے ہیں یا بنائیں گے، نہیں، چونکہ کانا آ گیا نا، مضارع ہے، اس کے شروع میں کانا آ گیا. ترجمہ ہو جائے گا ابراہیم بنا رہے تھے کعبہ، اور اسماعیل بھی بنا رہے تھے اپنے ہاتھ سے. جی عبداللہ کیا میں نے رول بتایا؟ کانا کے ساتھ نہیں، فعل مضارع کے ساتھ. فعل مضارع کے ساتھ شروع میں کانا آ جائے، جیسے یب نہیں ہے نا، تو اس کا ترجمہ ہم نے کرنا تھا وہ بناتے ہیں یا بنائیں گے. اب نہیں کر سکتے چونکہ کانا لگا دیا اس نے جملے کے شروع میں. اب کریں گے وہ بنا رہے تھے. جی آگے. یذکر اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، وَيَدْعُ، اور اس کو پکار رہے تھے، بلا رہے تھے، دعا کر رہے تھے. دیکھیے سب میں ہم تھے لگائیں گے، کیوں کہ کانا آ گیا مضارع سے پہلے. اور اسماعیل بھی، اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے. کیا ذکر کر رہے تھے؟ دعا کیا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا، ہم سے قبول فرما. ہاں جی، منا ہم سے، قبول فرما، ہاں قبول فرما. بے شک تو ہی جاننے والا، سننے والا اور جاننے والا ہے. قبول فرمایا، قبول کیا، من ابراہیم، ابراہیم سے، اور کعبہ میں برکت دی اللہ نے. الی الکعبۃ فی کل صلاۃ، ہم متوجہ ہوتے ہیں یا اس طرف منہ کرتے ہیں، رخ کرتے ہیں ہر نماز میں کعبہ کی طرف. رضوان آگے پڑھیں.
اور سفر کرتے ہیں مسلمان. دیکھیے اب یہ یسافرو کون سا فعل ہے؟ مضارع، یا لگا ہوا ہے. اب ہم کریں گے سفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کریں گے کہ وہ کر رہے تھے. اگر کانا ہوتا تو پھر بن جاتا وہ سفر کر رہے تھے. یعنی حج کے دنوں میں مسلمان سفر کرتے ہیں کعبہ کی طرف. اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں آپ نے سب کا ترجمہ حال میں کیا. کیوں؟ کانٹیکسٹ بتائیے رہا ہے. اس میں مستقبل میں کر ہی نہیں سکتے. جو سیکو سباق ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا حال میں ترجمہ ہونا چاہیے. برکت دی. اور اس کو قبول کیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے. صلی اللہ علیہ ابراہیم وسلم، صلی اللہ علیہ اسماعیل وسلم. یہ درود جو ہے ہم دوسرے نبیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پڑھ سکتے ہیں، دوسروں پہ پڑھ سکتے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں. دوسرے نبی بھی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، ان پر بھی سلامتی کی، رحمت کی دعا بھیجی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو لیلی تصویر مٹا دوں. اسی طرح ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا؟ ایمان کیسے بنے گا عبداللہ آپ بتائیے جی. زبان، کان، آنکھ اور سوچیں، دل اور دماغ، یہ 4 دروازے ہیں جن کے ذریعے سے ایمان یا تو بنتا ہے یا خراب ہوتا ہے. جیسا ہم سوچیں گے، اس میں سوچ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوچنا بہت امپورٹنٹ ہے. جس طرح انسان سوچتا ہے، جو غور کرتا ہے، اسی طرح پھر جسم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ نے بڑا عجیب، یعنی بہت ہی کمپلیکیٹڈ سسٹم اور بڑا ہی ایڈوانس سسٹم لگایا ہے ہماری باڈی میں. جو ہی انسان سوچتا ہے نا، باڈی اپنا کام شروع کر دیتی ہے. اب دیکھیں، کھانے کا سوچیں، منہ میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، یعنی باڈی اپنا کام شروع کر دے گی. اسی طرح انسان اگر اچھی سوچے گا تو پازیٹیو جو ہمارے ہارمونز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گے اور باڈی پہ پازیٹیو اثر کریں گے. اب ان ہارمونز کا نام ڈاکٹر صاحب کل بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور جو اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو جو نیگیٹو ہارمونز ہیں جو باڈی پہ نیگیٹو اثر کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوں گے اور وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیں گے. ڈوپامین ہے، بہت سارے مین ہیں، کئی مین نہیں آتا ان کے آخر میں. اب دیکھیں، جو ہی آپ یہ سوچا نا، اب دیکھنا، جو ہی آپ گندی تصویریں دیکھتے ہیں فوری طور پہ باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، باڈی اس کے مطابق اپنا عمل کرنا شروع کر دیتی ہے. باڈی کے سارے سیلز ایکٹیویٹ ہوں گے، جہاں جہاں اس نے اثر کرنا ہے وہ اثر کرنا شروع کر دے گی. اور الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ ہوگا کہ تھوڑی عرصے کے بعد بندہ بڑی نکاہت، کمزوری، بڑا بیزاری محسوس کرے گا. یہ اس کا نیگیٹو اثر ہے. وقتی طور پر بڑا ایکٹیو محسوس کرے گا، اور لیکن جو ہی تھوڑا سا وہ وقت گزرے گا نا، پھر وہ بڑی نکاہت، بیزاری اور بیزار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، پریشانی. اور وہ نفسیاتی پھر اگر یہ کرتا رہے گا تو پھر نفسیاتی مسائل شروع ہو جائیں گے، اس کے اندر مبتلا ہو جائے گا. تو یہ اس لیے ان دروازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، خاص طور پر آنکھوں کی اور اپنی سوچوں کی. آنکھیں جو ہیں، وہ آتا نا ایک حدیث میں کہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہیں، یعنی جس پر پڑتی ہیں اس کا عکس اپنے دل میں بنا لیتے ہیں. اور یہ اس میں بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، مرد اور عورت کی نفسیات کا فرق ہے. مرد کے لیے صرف دیکھنا کافی ہوتا ہے، یعنی جنسی طور پر ایکٹیو ہونے کے لیے مرد کے لیے صرف دیکھنا کافی ہوتا ہے. اسی اللہ نے کہا کہ اور مومن مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، دیکھیں نا. اس پہ بڑی ریسرچ ہوئی ہے بہت ساری یونیورسٹیز میں کہ عورت اور مرد کس طرح ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو مرد کے لیے کہا کہ اس کے لیے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، ٹچ کی ضرورت نہیں، آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں، دیکھنا کافی ہے. دیکھنے سے اس کی باڈی ایکٹیویٹ ہو جائے گی جنسی طور پر. عورت کے لیے کافی نہیں ہے. عورت کے لیے اس سے آگے 2-4 سٹیپ اور ہوں گے، پھر وہ ایکٹیویٹ ہوگی. تو یہ اس لیے آنکھوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. آنکھوں کی حفاظت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے اور بچے، سوچ کی حفاظت اپنی اور آنکھوں کی حفاظت، اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ اس پہ فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا کہ ایمان بننے کے ذرائع اور ایمان بگڑنے کے ذرائع. ٹھیک ہے جی، آج ہم دیکھتے ہیں
بلائنڈ اسپاٹس. اصل میں نے وہاں پہ یہ ساری چیزیں نا انگریزی میں پڑھائی ہوئی ہیں, اس سے انگریزی ہی یاد آتی ہے. ہر شخصیت کے کچھ بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں. بلائنڈ اسپاٹ کیا کہیں گے؟ نہیں اندھے نہیں کہیں گے. ہاں نظر نہ آنے والے, یعنی ایسے کچھ ہوتی ہیں چیزیں جو انسان کو خود نظر نہیں آتی. اب دیکھیں وہ ویگن کھڑی ہے پیچھے, ویگن کے اب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں, سائڈ مرر لگے ہوئے نا, ان سائڈ مرر میں بلائنڈ اسپاٹ ہوں گے, یعنی کچھ جگہ تو پہ نظر آئے گی. اگر گاڑی بالکل ساتھ پہ آ گئی ہے وہ بلائنڈ ہے, وہ نظر نہیں آئے گی, ڈرائیور کو نظر نہیں آئے گی. اس کو کہتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ. یہ ڈرائیونگ سے لیا گیا, یہ ٹرم ڈرائیونگ سے لی گئی ہے. آپ بیک مرر ہے جو فرنٹ سیٹ پہ لگا ہوا, بیک مرر جو پیچھے سے دکھاتا ہے, اس میں بھی بلائنڈ اسپاٹ ہے. یعنی گاڑی اگر بالکل ساتھ لگ گئی تو وہ اس کو نظر نہیں آئے گی. یعنی ایک دائیں سائڈ پہ بھی پراپر فاصلے پہ نظر آئے گی اور بائیں سائڈ سے بھی پراپر فاصلے پہ نظر آئے گی. بڑی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, جو ٹرالے ہیں, بڑے ٹرالے, ان کے بلائنڈ اسپاٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ان سے بچنا چاہیے, کیونکہ ڈرائیور کو نظر نہیں آ رہا ہوتا, ڈرائیور کو اپنے سائڈ مرر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا, اس لیے آپ نے خود اس کی بچنا ہے. یہ ڈرائیونگ سکول میں جب پڑھاتے ہیں, یہاں تو خیر رواج نہیں ہے, میں نے وہاں باقاعدہ, اگرچہ میرے پاس لائسنس تھا لیکن اس شوق میں کہ میں سمجھوں, تو ڈرائیونگ سکول میں پڑھا باقاعدہ, تو اس سے بہت ساری چیزیں واضح ہوئیں. تو تھیوری پڑھاتے ہیں, پھر ٹیسٹ لیتے ہیں, پریکٹس کرواتے ہیں. تو یہ بلائنڈ اسپاٹس بڑے اہم ہیں. تو اس میں ہمیں انسٹرکٹر بار بار کو 20 دفعہ روز کہتا تھا, بڑی گاڑی سے بچنا ہے, بڑی گاڑی سے بچنا ہے, پیچھے رہنا ہے, فاصلہ رکھنا ہے, اس کے سائڈ پہ نہیں آنا, چونکہ اس کو نظر نہیں آئے گا, وہ بیچارہ مجبور ہے, اتنا اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ, اور گاڑی اس کی لمبی ہوتی ہے. اگر آپ اس گاڑی کے ساتھ آگے اس کو نظر نہیں آئے گا, تو یہ آپ نے خود بچنا ہے. اچھا, اسی طرح ڈرائیونگ سے یہ اخذ کرتے ہوئے ہماری شخصیت کے بھی کچھ بلائنڈ اسپاٹ ہوتے ہیں جو ہمیں خود نظر نہیں آتے. کیا مطلب؟ ہمارے اندر کچھ نقائص ہوتے ہیں, کچھ کمیاں ہوتی ہیں, کچھ خامیاں ہوتی ہیں جن کو خود ہم نہیں دیکھ سکتے, جیسے ڈرائیور نہیں دیکھ سکتا, ڈرائیور کو نظر نہیں آتا, کوئی دوسرا بتائے گا گاڑی آ رہی ہے. اب کیا کیا, اب جدید گاڑیوں میں یہ ہو رہا ہے کہ سائڈ مرر اس کے اندر ایک چھوٹا مرر لگاتے ہیں, چھوٹا. آپ نے دیکھا ہوگا جو جدید گاڑیاں آ رہی ہیں نا, ایک سائڈ مرر ہے, اس کے اندر چھوٹا مرر ہے, وہ چھوٹا مرر بلائنڈ اسپاٹ دکھاتا ہے. اور پھر کیمرے آ گئے ہیں, سینسر لگا دیتے ہیں, یا کیمرے اب آ گئے ہیں جو فرنٹ بھی, سائڈ بھی, رائٹ بھی, لیفٹ بھی, ہر طرف سے وہ دکھائیں گے. سینسر بھی آ گئے ہیں. تو اب تو یہ سینسر آ گئے ہیں کہ ایک خاص فاصلے سے آپ گاڑی خود بخود بریک لگا دے گی, وہ اس سے گاڑی کے قریب ہی نہیں جائے گی. ایک فاصلہ جو مینٹین کیا نا اس گاڑی کے اندر, اس کو وہ گاڑی کے آگے نہیں جائے گی, وہ خود ہی بریک لگا دے گی. بہرحال تو یہ اسپاٹس جو ہیں, یہ جو نکات کہہ لیں یا جو نہ نظر آنے والی چیزیں, یہ ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں. اگر وہ اس کو ڈھونڈ لے تو انتہائی کامیاب انسان ہے. مخفی پہلو کر لیں, مخفی ہر شخصیت کے کچھ مخفی پہلو ہوتے ہیں, نیگیٹو. مخفی پہلو پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, یعنی منفی کچھ پہلو ہوتے ہیں, منفی پہلو ہوتے ہیں ہر شخصیت کے, جن کو تلاش کرنا بڑا ضروری ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. لیکن عام طور پر 99% لوگ اس کو تلاش نہیں کر پاتے, اور دوسرا کوئی بتائے تو ناراض ہوتے ہیں. دوسرے دیکھ سکتے ہیں, دوسروں کو نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس لیے اس بلائنڈ اسپاٹ کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ لیں. سب سے پہلے تو اپنی فیملی سے ہیلپ لیں, اپنے ماں باپ سے ہیلپ لیں, بیوی ہے, بچے ہیں تو ان سے ہیلپ لیں, ٹھیک ہے. اور وہ ان سے بغیر یہ اچھا ماحول ہوگا, یعنی ان کے ساتھ آپ کی ایک فرینڈ شپ ہوگی, اچھا ماحول رکھا ہوگا تو وہ پھر بتائیں گے, ورنہ نہیں بتائیں گے, ورنہ وہ بھی خاموش رہیں گے, کیونکہ پتہ ہے کہ ابا جی ناراض نہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. تو یہ, یا پھر دوست اس میں بڑی ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ دوستوں کو بھی بتائیں تو دوست بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہیں میری کمی بتائیے. یہ کمی اگر آپ اس نیت سے بتا رہے ہیں تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اللہ کا شکر ہے مجھے پتہ چل گیا, میں اس کے ٹھیک کر لوں گا. تو یہ ہم اس پہ مزید کل بات کریں گے. آپ بھی دیکھ کے آئیے شخصیت کے بلائنڈ اسپاٹس ہوتے کیا ہیں. جب یہ سب کل آپ نے اس پہ پوری بات کرنی, ٹھیک ہے. یہ آپ کے ذمہ ہے کہ ہم کسی بھی شخصیت کے منفی پوائنٹ کیسے تلاش کر سکتے ہیں اور کیسے اس کو درست کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے, کل آپ نے بتانا.